عزیزان گرامی، در اہل بیت سے وابستگی یہ بڑی قیمتی شے ہے. اسے بچا کے رکھنا ہے، اسے حفاظت سے رکھنا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے. یہ بچا کر رکھنا، یہ محفوظ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی کمرے میں قید کر دیا جائے، پیٹی میں پیک کر دیا جائے کہ اب اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. نہیں، اسے محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگہبانی کی جائے، اس کی پاسداری کی جائے اور اس کی حفاظت یوں کی جائے کہ اس میں کوئی انحراف نہ ہو سکے. ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ عزاداری امام کر رہے ہیں. عزاداری امام کا مطلب یہ ہے کہ کربلا والوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیاں یاد کر رہے ہیں. وہ جس مقصد کے لیے چلے تھے وہ مقصد زمانے کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں. تو کربلا کے بعد دو راستے ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار اور حسین کے جانثاروں اور ساتھیوں اور اصحاب پر ظلم و ستم ڈھائے تھے، ان کی کوششیں یہ ہیں کہ اس واقعے کو دبا دیا جائے. اور جن لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہوئے ہیں، جن کی آل اولاد اصحاب انصار شہید ہوئے ہیں، ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ اسے دبانے والوں جو ہے انہیں آشکار کیا جائے اور اس پہ جو پردہ ڈالنے والے ہیں ان کی حقیقتوں کو آشکار کیا جائے. تو کربلا کے بعد دو چیزیں ہیں. ایک واقعہ کربلا پر پردہ ڈالنے والے ہیں اور ایک واقعہ کربلا سے پردہ اٹھانے والے ہیں. جب جناب زینب بازاروں سے گزری ہیں، اسیر کر کے لے جائی گئی ہیں، جناب زینب اور جناب سجاد کا کارنامہ ہی یہ ہے کہ یہ حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے جا رہے تھے. اس لیے کہ چاہے کوفے کا بازار ہو اور چاہے شام کا بازار ہو، سب یہ چاہ رہے تھے کہ حقیقت کربلا چھپا دی جائے. اور انہوں نے اسی اعتبار سے پروپیگنڈے کیے تھے، اسی اعتبار سے انہیں افواہوں کا بازار گرم کیا تھا، اسی اعتبار سے انہوں نے مجمع لگایا تھا، اسی اعتبار سے وہ خوشی منا رہے تھے. لیکن جدھر سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، حقیقتوں سے پردہ اٹھ رہا تھا کہ تم نے کس کو شہید کیا ہے. عزیزان گرامی، تو ذمہ داری یہ ہوتی ہے، یہ عزاداری کی اس طریقے سے حفاظت کی جائے کہ کوئی اس میں خلل نہ ڈال سکے، کوئی اس میں انحراف نہ کر سکے، کوئی اس پہ پردہ نہ ڈال سکے. اس لیے بڑی قربانیاں ہیں. اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے عزاداری کا اہتمام زیادہ اسی لیے کیا ہے. پوچھا گیا مولا اتنا اہتمام کیوں ہے عزاداری کے لیے؟ معصومین کی حدیثیں آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے وارثوں سے وصیتیں کی ہیں کہ تم لوگ یہ کام کرنا. چنانچہ منع کے میدان میں یہ کام ہونا چاہیے، کئی سال ہونا چاہیے، ان حاجیوں کے مجمع میں ہونا چاہیے. رونے کے لیے بٹھاؤ، ادا کا اہتمام کرو، لوگ پوچھیں کیا ہو رہا ہے تو بتاؤ. یہ ادا کے فروغ کے لیے کام کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے. پوچھا گیا مولا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہمیں یاد ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم پر کیا گزری ہے. اگر لوگ غدیر کو نہ بھلاتے تو عاشور کبھی منعقد نہ ہوتا. غدیر کو اہتمام جتنے شاندار طریقے سے کیا گیا تھا کہ اسے یاد رکھنا ہے، اسے پہنچاتے رہنا ہے، لیکن لوگوں نے غدیر بھلا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ در اہل بیت سے دور ہوتے چلے گئے اور واقعہ کربلا پیش آ گیا. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، ہمیں دو چیزیں یاد رکھنی ہیں. ایک ہے غدیر اور ایک ہے کربلا. یہ دونوں چیزوں کی اگر حفاظت ہو گئی، اس دونوں کا اگر اعلان ہو گیا اور اس دونوں کو اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا، تو اسی میں سارا دین ہے، اسی میں ساری شریعت ہے، اسی میں سارا مذہب ہے، اسی میں سارا تعلیمات اسلام ہے، اسی میں سارا تعلیمات اہل بیت ہے.
गदीर का मामला वो है कि 1.25 लाख हाजियों को गदीर में रोका गया और इनके सामने ऐलान विलायत मौलाए कायनात हुआ और ये कहा गया गिरा के सब लोग बैयत करो और मुबारकबादी दो। सबने मुबारकबादी दी, सबने बैयत की। पैगंबर ने फरमाया कि अब तुम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि इस काम को आगे बढ़ाना है। हर हाजिर पर जरूरी है कि पैगाम गदीर को गायब तक पहुंचाता रहे और ये सिलसिला जारी और सारी रहे। अगर ये पैगंबर की दी हुई अमानत में अमल कर लिया जाता तो लोग दर अहले बैत से दूर ना होते, लोग अहले बैत को उनके मकाम से हटाने की कोशिश न करते, लोग अहले बैत के फजाइल को कम करने की कोशिश न करते। अहले बैत का जो मकाम था, जो उनकी मंजिलत थी, जो उनका दर्जा था, जो उनकी अजमत थी, उससे कोई उन्हें हटा नहीं सकता था और ये कोई हटा भी नहीं सकता। ये तो लफ्जी जुमले होते हैं, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। ये अपनी कमी है कि हम समझे हमने हटा दिया, ये उनकी कमी है, वो समझते हैं कि हमने खिलाफत छीन ली तो छीन गई। नहीं, ये खुदाई ओहदा है, ये इलाही ओहदा है, ये दुनियावी नुमाइंदा नहीं है, ये इलाही नुमाइंदा है, इससे छीना नहीं जा सकता। तो गदीर अगर याद रहती, गदीर में रसूल अल्लाह ने यह फरमाया था कि हर हाजिर पे ये जिम्मेदारी है कि इस विलायत अली के इकरार को और ऐलान को लोगों तक पहुंचाता रहे, जो हाजिर है वो गायब तक पहुंचाता रहे और ये सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहना चाहिए था। अगर लोग इस बात पर अमल कर लिए होते और अमानत रसूल में अगर खयानत न की गई होती तो आज सबकी ज़बान पर अली होता, सबकी ज़बान पे विलायत अली होता, लेकिन उसे छिपाया गया, उसे दबाया गया और उसके लिए साजिशें रची गई। तो हमें 2 काम करना है, एक गदीर का ऐलान करना है, गदीर की हकीकत वादे करना है, और एक जो गदीर भुलाने के नतीजे में करबला बरपा हुई है, करबला को लोगों तक पहुंचाना है। करबला का जिक्र जो है इसे कहते हैं तमन्नाए ज़हरा, इसे कहते हैं आरज़ूए ज़हरा। तो हमें 2 चीजें करनी है, एक अमानत रसूल पहुंचाना है जिसे गदीर कहते हैं, और एक तमन्नाए ज़हरा है जिसे करना है उसे अज़ादारी इमाम कहते हैं।